السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بہت اہم اور حساس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو خواتین سے متعلق ہے، حیض کے مسائل۔ بہت سی بہنوں کو ان مسائل کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں، جیسے کہ حیض کے دوران خون کی مدت کیا ہے، کیا وقفے سے آنے والا خون بھی حیض میں شمار ہوتا ہے، اور حیض کے دنوں میں کیا کیا کام جائز ہیں۔ ہم ان تمام سوالات کا جواب قرآن و سنت اور فقہ کی روشنی میں دیں گے۔ حیض کی مدت اور وقفے سے خون کا آنا۔ سب سے پہلے حیض کی مدت کو سمجھنا ضروری ہے۔ فقہ کے مطابق حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اگر خون 3 دن سے کم مدت میں آ کر رک جائے تو یہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہوگا۔ اسی طرح 10 دن سے زیادہ خون آنے کی صورت میں بھی اسے استحاضہ شمار کیا جائے گا۔ وقفے سے خون آنا۔ ایک سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر حیض کے دوران کبھی کچھ وقت کے لیے خون آنا بند ہو جائے اور پھر دوبارہ شروع ہو جائے تو کیا یہ حیض شمار ہوگا؟ فقہ کے مطابق حیض کی مدت میں آنے والا خون خواہ وقفے سے ہو وہ حیض ہی شمار ہوگا، بشرطے کہ یہ خون 10 دن کے اندر آئے۔ مثال کے طور پر اگر کسی عورت کو حیض کے دوران 5 دن تک خون آتا ہے اور پھر 1 دن کے لیے رک جاتا ہے اور دوبارہ آتا ہے تو یہ تمام خون حیض میں شمار ہوگا، بشرطے کہ 10 دن کے اندر ہو۔ حیض کے دوران غسل کرنا۔ کچھ بہنیں یہ پوچھتی ہیں کہ کیا ناپاکی کے دنوں میں غسل کرنا جائز ہے؟ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ ان دنوں میں نہانے سے جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ اسلام میں عورت کو حیض کے دنوں میں نہانے کی اجازت ہے، لیکن یہ غسل طہارت کے لیے نہیں بلکہ جسمانی صفائی اور تازگی کے لیے ہے۔ گرمیوں میں طہارت کی غرض سے نہ صحیح لیکن ٹھنڈک یا صفائی کے لیے نہانا بالکل جائز ہے۔ حیض کے بعد کی پاکی کی کوئی مخصوص آیات۔ یہ بھی مشہور ہے کہ حیض کے بعد عورت کو پاک ہونے کے لیے کوئی مخصوص آیتیں اور دعائیں پڑھنی چاہیے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ عورت کے پاک ہونے کا طریقہ صرف اور صرف غسل ہے اور کوئی آیتیں اور دعائیں اس کے لیے ضروری نہیں ہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق ناپاکی سے پاک ہونے کا واحد ذریعہ پانی سے غسل ہے۔ حیض کے دوران مقاربت کا حکم۔ حیض کے دوران شوہر اور بیوی کے درمیان مقاربت یعنی جسمانی تعلق اسلام میں سخت حرام ہے۔ اگر کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے تو شوہر اور بیوی کو توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو منع فرمایا ہے اور اسے گناہ کبیرہ بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ کفارہ کے طور پر 6 گرام چاندی یا اس کی قیمت صدقہ کرنے کا بھی حکم ہے، لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو توبہ اور استغفار کافی ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس گناہ سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی نکاح ختم نہیں ہوتا۔ حیض کے دوران شوہر کا بیوی کو ٹچ کرنا۔ ماہواری کے دوران ناف سے گھٹنے تک کے حصے کو بغیر پردے کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ ان دنوں میں بیوی کا خیال رکھے، لیکن جسمانی تعلقات یا ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے حصے کو چھونا منع ہے۔ حیض کے دوران عورت کے کھانے پکانے اور گھر کے کام۔ اسلام سے پہلے کے زمانے میں خاص طور پر یہودیوں کے معاشرے میں حیض کے دوران عورت کو ناپاک اور نجس سمجھا جاتا تھا اور اسے الگ کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے اسے معاشرتی رویے کو بدل دیا۔ اسلام نے عورت کو ان ایام میں عزت دی اور بتایا کہ وہ نماز، روزہ اور قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن گھر کے دیگر کام، کھانا پکانا، کپڑے دھونا اور دیگر ذمہ داریاں پوری کر سکتی ہے۔ ہماری بہنوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حیض کے مسائل کو اچھی طرح سمجھیں اور قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں۔ اسلام نے ہمیں ان مسائل میں آسانیاں فراہم کی ہیں اور ہمیں ان پر عمل کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔